باتیں آپ کے سامنے ہماری تحریک کے جو فاؤنڈر اور پریسیڈنٹ ہیں حضرت قمر گلی عثمانی صاحب قبلہ وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں، اور آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات سرکار تک جو ہے وہ پہنچے، اور ان جو بھی یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو یہ ہیٹریجن دیے جا رہے ہیں، جو یہ اینٹی سوشل ایلیمنٹ جو ہیں، ان کے خلاف سرکار فوراً ایکشن لے۔ میں حضرت قمر گلی عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے کی پریس کانفرنس کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق والحق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم وصدق باللہ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بی جے پی حکومت 2014 میں جب پوری طور سے اقتدار میں آئی، اقتدار میں آنے کے بعد ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا دور شروع ہو گیا۔ 2015 میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرائی گئی، اور پھر گستاخیوں کا یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ مسلمان یہ سوچتا رہا کہ ملک کا امن و امان خطرے میں نہ آئے، لہذا خاموش رہو، صبر کرو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2015 سے 2020 تک یہ گستاخیاں تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں۔ عالم یہ تھا کہ گستاخی کرنے والا اسے باقاعدہ پروٹیکشن دیا جاتا تھا، اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا تھا تو الٹے اسی پر کمپلینٹ کی جا رہی تھی۔ لوگ انڈیویجولی گستاخیاں کرتے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، لیکن 2021 میں یہ گستاخیاں اس طرح بڑھائی گئیں کہ یتی نرسمہانند سرسوتی جیسے آتنکوادی نے اسی پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر اللہ رسول اور اسلام کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی بکواس کی۔ اس کے خلاف کمپلینٹ کی گئی، ایف آئی آر کی گئی، میمورنڈمز دیے گئے، کچھ جگہوں پہ احتجاج بھی ہوئے، لیکن کوئی سنوائی نہیں، چونکہ یہ سب کچھ کرانے والے وہ لوگ ہیں جو حکومت کے اہلکار ہیں۔ بی جے پی گورنمنٹ بہت پلانڈ وے میں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ہم نے 11 اپریل کو جیل بھرو آندولن کا اعلان کیا کہ ہم 4 مئی کو جیل بھرو آندولن کریں گے، تو بجائے اس کے کہ پولیس ایکشن لیتی اور اس ایک آتنکوادی کو حراست میں لیتی، اس نے ہم پر پریشر بنایا۔ یہیں دلی میں اوکھلا پولیس اسٹیشن میں اے سی پی، ایس ایچ او سب سے ہماری میٹنگ ہوئی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھی کورونا چل رہا ہے مت کیجئے، تو میں نے کہا کورونا چل رہا ہے تو آپ اس کو اریسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ایک آتنکوادی کو اریسٹ نہیں کر رہے ہو اور ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں پر پریشر بنانا چاہ رہے ہیں، چونکہ امت شاہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ان کو کرنا ہے۔ یہ پولیس کا حال ہو چکا ہے۔
ان صوبوں میں بھی جہاں بی جے پی گورنمنٹ ہے اور جہاں بی جے پی گورنمنٹ نہیں ہے وہاں بھی تقریباً یہی حال ہے. کہنے کو گورنمنٹ کوئی بھی ہو لیکن پولیس پوری طرح سے امت شاہ کے کنٹرول میں ہے. اس کے بعد 3 مئی کو مہاراشٹر پولیس نے ہمیں آشواسن دیا کہ ہم یہ کارروائی کریں گے. تو ہم نے فی الحال اس آندولن کو پوسٹ پون کیا. لیکن اب تک 3 مہینے گزر چکے ہیں, نہ مہاراشٹر پولیس نے کوئی کارروائی کی, نہ دلی پولیس نے, نہ یو پی پولیس نے کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی. اب یہ جو ابھی 8 اگست کو ہوا, اس کے خلاف جب ہم نے پروٹیسٹ کی بات کی, جیسا کہ ابھی بتایا کہ ہم لوگوں کو ڈیٹین کر کے مندر مارگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. تو چونکہ پولیس نے یہی سمجھا تھا کہ جو لوگ پروفیشنلی ایسی چیزیں کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور 2-3 گھنٹے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں, لہٰذا 1 گھنٹے بعد ہی پولیس نے ہم سے کہنا شروع کیا کہ آپ جہاں کہیے وہاں آپ کو بھجوا دیا جائے. تو ہم نے کہا ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ اپنے نبی کی عزت و عظمت, اپنے اسلام کی بقا کے لیے سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں. ہم یہاں سے جانے والے اس وقت تک نہیں ہیں جب تک ہمیں کوئی صحیح آشواسن نہیں ملتا کارروائی کا. کئی بار پریشر بنتا رہا. ہم نے صاف کہہ دیا کہ آپ کو لاٹھی چلانا ہے آپ آزاد ہو, آپ گولی چلانا چاہو ہمارے سینے حاضر ہیں, لیکن یہ وہ پروٹیسٹ نہیں ہے کہ ایک دن کر کے اور جا کے گھر پہ بیٹھ گئے. یہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے, ہم نے ایک شروعات کی ہے, اب آگے ہمیں بڑھنا ہے. رات میں انہوں نے تقریباً 9 بجے ہمیں بسوں میں زبردستی بھروا کے اور اس کے بعد لے جا کر کے آنند وہار کے پاس چھوڑ دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ بوال ختم ہو گیا. میں بہت صاف بتا دینا چاہتا ہوں حکومت ہند کو کہ ہوش میں آئے, ہوش کے ناخن لے. ابھی وقت ہے. اگر یتی نرسمہانن, وسیم رضوی, اشونی اپادھیائے اور پنکی چودھری جیسے آتنکوادیوں پر کارروائی نہیں ہوئی یو اے پی اے اور این ایس اے کے تحت, تو اب مسلمان جاگ گیا ہے. اب مسلمان بیٹھنے والا نہیں ہے. ہم اس کے خلاف بہت بڑا ایک آندولن کریٹ کریں گے. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جذبات سے کھلواڑ نہ کیا جائے. مسلمان وہ ہے جو اپنی جانوں کی بازیاں تو لگا سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی عظمت سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں, اللہ کی شان میں گستاخیاں, اسلامی قوانین میں مداخلت, یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا جائے گا. اسلام ایک امن و شانتی کا مذہب ہے جو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم سہنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. ہم ظلم کرتے نہیں لیکن ظلم سہیں گے بھی نہیں. ہم اگر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں علماء اور عوام قربانی دے سکتے ہیں, اپنی جانوں کی بازیاں لگا سکتے ہیں, تو ہم اپنے نبی کی عظمت کے لیے اس سے کہیں زیادہ قربانیاں دیں گے. اسی لیے ہم نے ڈی سی پی صاحب سے کہا تھا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ ہمیں بہت دھمکیاں دیں, ایسا کریں گے ویسا کریں گے. اور جب ہم نے جیل بھرو آندولن کا اعلان کیا تھا 11 اپریل کو, تو 27 تاریخ کو 2 لوگوں پر پریشر بنا کر کے میرے اوپر FIR درج کرائی گئی. میں بتا دینا چاہتا ہوں یہاں سے لے کر اور امت شاہ تک یہ پیغام پہنچ جائے, میڈیا میرا یہ پیغام پہنچائے کہ ہم 2 نہیں 200 FIR بھی ہمارے اوپر ہوں گی. ہماری زندگی سلاخوں کے پیچھے چلی جائے گی, لیکن ایک قمر عثمانی نہیں, سینکڑوں ہزاروں قمر عثمانی پیدا ہوں گے جو اپنے نبی کی عظمت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. نہ ہمیں مقدموں سے ڈرایا جائے, نہ ہمیں لاٹھیوں سے ڈرایا جائے, نہ ہمیں جیلوں سے ڈرایا جائے. ہم کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں.
ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اور وقت آئے حکومت اس کو آزما کے دیکھ لے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میڈیا اپنا صحیح رول ادا کرے۔ آج جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے، نیشنل میڈیا کے بہت سے چینل جو صرف ون سائڈ کام کر رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ میڈیا کا کام صحیح طور پر کریں اور ہمارا پیغام صحیح طور پر پہنچائیں۔ ہم مسلمان ایک امن پسند شہری ہیں، ہم کسی کے مذہب کے بارے میں، کسی کے مذہبی پیشواؤں کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے۔ اسی طرح ہم بالکل پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی جائیں۔ اس کے لیے ہمیں جس لیول پہ جانا پڑے گا اس لیول پہ جانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ مفتی اختر رضا مجددی صاحب۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، میں پریس کلب آف انڈیا دہلی میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت پورے ملک سے مخاطب ہوں، ملک کی ساری میڈیا سے مخاطب ہوں، پوری قوم مسلم سے مخاطب ہوں، بلکہ دیش میں رہنے والے ہر ایک شہری، ہر باشندے سے مخاطب ہوں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے، اور طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اس ملک کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کرنے والے لوگ ہیں کون؟ ان کے اوپر لگام کیوں نہیں کسا جا رہا ہے؟ ان کو شہ کون دے رہا ہے؟ ان کے پیٹھ پر ہاتھ کس کا ہے؟ آخر انہیں پاور ملتا کہاں سے ہے؟ کس نے ان کو اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ وہ اسلام، مسلمان، پیغمبر اسلام اور قرآن کے بارے میں جو چاہیں بکواسیں کریں؟ ملک ہے، پرشاسن ہے، میڈیا ہے، ڈیموکریٹی ہے، جمہوریت ہے، ہمارا سنویدھان ہے، کیا کسی چیز کو یہ خاطر میں نہیں لاتے؟ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ آخر یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آج عالم یہ ہے، آپ دیکھیں ملک کے اندر پورے ان 74 سالوں کے اندر 58,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے فسادات کی بات اگر کی جائے تو تقریباً 115 بڑے بڑے فسادات ہوئے، اور ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ 2014 سے آپ آگے کی طرف دیکھیں تو آپ کو پورے ملک میں کئی جگہوں پہ بڑے بڑے فسادات نظر آئیں گے۔ ہم اس وقت ملک کے کیپٹل دہلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دہلی کا جائزہ لیں، ہم دور کہاں جائیں؟ سب کو معلوم ہے کہ دہلی کا بھیانک ترین فساد سب کی نگاہوں کے سامنے آیا، اور باضابطہ فساد سے پہلے اس کا ماحول تیار کیا گیا، بھڑکاؤ بیان دیے گئے، بھانسڑ دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، اور میں نے کہا کہ میں ملک کے ہر شہری تک ایک پیغام بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا لوگ سوچیں اس بارے میں، یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر۔ میرے دوستوں، آپ ذرا سوچئے آج معاملہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں ہندو اکثریت کو مسلمانوں سے ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرا کر کے پھر وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو اسلامو فوبیا کہتے ہیں۔ اسلام اور مسلمان قرآن سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، آتنکوادی ہیں،
اسلام بڑا خوفناک مذہب ہے، یہ تمہیں نگل جائے گا، کھا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی پریس کلب آف انڈیا کے اندر بیٹھ کر کے کتنی بھدی بھدی گالیاں دی گئیں، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، قرآن مقدس کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کیے گئے، اسلام کے بارے میں نہایت ہی الٹی سیدھا اور بیہودہ باتیں کی گئیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رائٹ ان کو دیا کس نے؟ اگر آپ کو کسی چیز پر اعتراض ہے، قرآن کے تعلق سے کوئی غلط فہمی ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت پر آپ کو اعتراض ہے، آپ اسلام کے بارے میں کسی غلط فہمی کے شکار ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر ہزاروں مدرسے ہیں، سینکڑوں علماء ہیں، آپ دانشوروں سے بیٹھ کے بات کریں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھیں۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بکواس کرنے والے اسلام کے بارے میں، یہ اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظ کی صحیح میننگ تک نہیں بتا سکتے، یہ قرآن کی میننگ تک نہیں جانتے، یہ قرآن مقدس پر بھونکنے والے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی گالیاں دی گئی، اس قدر بکواسیں کی گئیں، گستاخیاں اور بے عزتی کی گئی، حکومت کو خود، حکومت کے ناک کے نیچے دہلی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، حکومت کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا، خود انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لوگ ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ مگر جب ان کے خلاف FIR کیے گئے، ان کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں، تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ آخر اس سے کیا سمجھا جائے؟ میں یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ کتنا مورخ بنایا جا رہا پورے ملک کو، کس قدر بیوقوف بنایا جا رہا پوری جنتا کو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 4 5 بچے پیدا کرو، خوب بچے پیدا کرو، ہندوؤں سے کہا جاتا ہے، ورنہ 2029 میں مسلمان یہاں کا وزیر اعظم بن جائے گا، مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے۔ پریس کلب میں بیٹھ کر کے مارنے کاٹنے کی بات کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو رائفل کی ٹریننگ کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ جنتر منتر کا ابھی آپ نے سنا کس قدر گستاخیاں کی گئیں۔ اب تو کھلے عام سوشل میڈیا لے لیجیے، آپ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ جائیے، تمام سائٹیں ہیں، بلکہ نیشنل میڈیا پر آ کر کے بکواسیں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام کے پیچھے پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کو کھنگالیں، ان کے اوپر جانچ بیٹھائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ملک مخالف کسی طاقت کا ایجنٹ بن کر کے بھارت کے امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہیں تو ایسا نہیں کہ باہر کی کسی دشمن طاقت کا اہلِ کار بن کر یہ اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ آخر ان کے اندر اتنی ہمت آئی کہاں سے کہ انہوں نے اسلام، مسلمان، پیغمبر اسلام کے خلاف اتنی بھدی بھدی گالیاں دی ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مورخ کیسے بناتے ہیں، بیوقوف کیسے بناتے ہیں۔ اسلام سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، پیغمبر اسلام سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، مسلمانوں سے ڈرا رہے ہیں۔ ارے مورخوں، بیوقوفوں، تمہیں اتنی عقل نہیں آئی؟ آج تم اتنے ڈر میں ہو کہ مسلمانوں کو ختم کر دو، انہیں بھگا دو، انہیں کاٹ دو، ورنہ ہندو خطرے میں آ جائے گا، ہندو سنسکرتی خطرے میں آ جائے گی، ہندو خطرے میں آ جائے گا، یہاں کے ہندو شہری خطرے میں آ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 800 سال تک، تقریباً 800 سال بھارت میں مسلمانوں کی حکومت رہی، تب ہندو خطرے میں نہیں آیا۔ 200 سال تک اس ملک کے اندر انگریزوں کا شاشن رہا، تب ہندو خطرے میں نہیں آیا، اور پچھلے 74 سال سے، آزادی کے بعد سے اب تک اس ملک کے وزیر اعظم اور اکثر صوبوں کے چیف منسٹر اور منتری، سنتری سے لے کے منتری تک، اکثر و بیشتر ہندو اکثریت سے تعلق رکھتے ہیں، تب بھی ہندو خطرے میں نہیں آیا۔ 2014 سے
جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے، جب سے آپ کا راج یہاں آیا ہے، اور اس کے باوجود سینٹرل میں بھی اور اکثر صوبوں میں یہاں پر بی جے پی کی حکومت قائم ہے، تو آج ہندو اتنے خطرے میں ہے، اتنا زیادہ خطرے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک دو نہیں ہزاروں سینائیں بنا رکھی ہیں اپنی سنسکرتی کی حفاظت کے نام پر، ہزاروں سینائیں، گلی گلی میں سینا، یہ سینا وہ سینا، ایسی سینا جو غنڈہ گردی کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ پورے ملک کو مورخ بنا رہے ہو کہ مسلمانوں سے ہندو سنسکرتی کو خطرہ، مسلمانوں سے ملک کو خطرہ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی اس ملک کی بے عزتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تقریباً 42 لاکھ فوج ہے، فوجی نیم فوجی دستوں کی تعداد تقریباً 42 لاکھ ہے۔ ملک کے اندرونی تحفظ کے لیے تقریباً 17 لاکھ پولیس کے افراد موجود ہیں، جس میں سارا ملک اور ملک میں رہنے والے ہر قوم کے لوگ ایک اطمینان کی سانس لیتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے۔ وہ اس بات کا رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم چین و سکون سے سوئیں گے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہماری فوج اور ہماری پولیس ہماری حفاظت کرے گی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اتنا خوف ان کو ہے، اتنا خوف ان کو ہے کہ ہر مجلس میں ہر جگہ مسلمان خطرہ پیدا کریں گے، ہندو قوم کو خطرہ ہے، سنسکرتی کو خطرہ ہے، دھرم کو خطرہ ہے۔ آخر اتنے خطرے کے اندر آپ جی رہے ہو، ملک کے اندر آپ ہم سے کہتے ہو کہ تمہیں اس ملک میں خطرہ ہے تو تم پاکستان چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ہم آپ کو کہاں بھیجیں؟ آپ اتنے خطرے میں ہیں، ہم آپ کو کہاں بھیجیں؟ ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھیے، میں پورے ملک سے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر آج بھی نہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے خطرہ، نہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے خطرہ، نہ سکھوں کو عیسائیوں سے ہے، نہ عیسائیوں کو سکھوں سے ہے، کسی ہندو کو کسی مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر واقعی خطرہ ہے تو ایسے غنڈوں سے ہے، ایسے آتنکوادیوں سے ہے جو دھارمک چولا پہن کر کے اور دھارمک استروں کی آڑ لے کر کے لوگوں کے اندر نفرت کا پیغام دیتے ہیں اور زہریلے بھڑکاؤ بیان دے کر کے اس ملک کی شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، ہندو اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ خطرہ صرف ایسے لوگوں سے ہے جو پریس کلب میں بیٹھ کر کے یہاں پر جمہوریت اور ڈیموکریٹک کی دھجیاں اڑا کر کے وہ پورے ملک کے اندر زہریلی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کے مادھیم سے، آپ کے ذریعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا پر جو بدتمیزی کا طوفان آیا ہے، گستاخیوں کا طوفان آیا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ڈھیل حکومت پولیس پرشاسن ان کو دے رہی ہے، میں ذرا تصویر کو پلٹ کے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان اسی طرح ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف، ہندو مذہبی شخصیات کے خلاف اگر بیان دینے لگے تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ اگر سکھ لوگ عیسائیوں کے خلاف، عیسائی سکھوں کے خلاف، ملک میں جتنی قومیں ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف اسی طریقے سے اگر بھڑکاؤ بھاشن دیں، مذہبی نفرت پیدا کریں، تو یہ ملک ہندوستان نہیں قبرستان اور شمشان بن جائے گا۔ اس سے پہلے کہ پورے ملک کے اندر سمپردائک آگ پھیلا کر کے اور یہاں کے امن کو نشٹ کیا جائے، ہم حکومت سے، پولیس پرشاسن سے اور ملک کے ذمہ دار شہریوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اس ملک کے اندر جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کے چہروں کو پہچانیں، انہیں اپنے سماج سے باہر کریں۔ اور میں اخیر میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ دیکھیے، یہ کچھ پاگل ہیں اور ہمارے ملک کے اندر پاگلوں کے علاج کے لیے بڑے اچھے اچھے ہاسپٹل ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ حکومت ان کا علاج اچھے ہاسپٹل میں کرائے۔ اور میں جانتا ہوں، میں اس بات کی ستائش کر رہا ہوں کہ ان کے بیانات پر ملک کے بہت سارے پڑھے لکھے سنجیدہ سمجھدار ہندوؤں نے
اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور حق کا ساتھ دیا، میں ان کی ستائش کرتا ہوں، اور اس بارے میں قومی یکجہتی کو، ملکی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی کوشش کی تعریف کرتا ہوں۔ مگر میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ آپ کے گھر کی گندگی ہے، آپ خود ہی اسے صاف کریں۔ یہ بہتر ہوگا ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کریں، اور حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اگر ان لوگوں کو شہ دیتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جس زمین پر کانٹے بوئے جاتے ہیں وہاں گلاب کے پھول پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ کسی سیاست کے کام سے نہیں آئے، ہمارا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، ہم کسی پارٹی کی وکالت کے لیے نہیں آئے، ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں بند کی جائیں، قرآن مقدس اور اسلام کے خلاف بکواسیں بند کی جائیں، اس لیے کہ اگر آپ ہمیں مارنے کی بات کرتے ہو تو الحمدللہ نبی سے محبت کرنے والے مرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نبی کی عظمت کے لیے تیار ہیں، مگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کھیل آپ بند کر دو، یہ نفرت کے کام آپ بند کرو، ورنہ اس ملک کے اندر بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، اور چاروں طرف سے جو لوگوں کے احتجاج ہوں گے ملک کے امن کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ میں آخر میں یہ بھی آپ سے کہتا چلوں کہ میرے دوستوں، یہ پریس کلب آف انڈیا کے ذریعے میں پورے ملک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امن پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی کے خلاف، کسی مذہبی رہنما کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں، اور حکومت اس پر ایک سخت قانون بنائے کہ کوئی بھی کسی مذہب کے خلاف ایسی گندی زبان استعمال نہ کرے، اسے قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ ایسے دیش دروہی، ایسے آتنکوادی دوبارہ اس ملک کے اندر پیدا نہ ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں، کوئی سامنے نہیں آتا اور مسلمان نبی کی سیرت پہ بات نہیں کر سکتے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہو جائے تو شرم آئے گی، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت پڑھا تبھی نبی سے محبت ہوئی، نبی کو جانا ہے تبھی مسلمان محبت کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر لاکھوں صوفی سنت گزرے، اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہندو گرو ہیں، انہوں نے اسلام، پیغمبر اسلام کی شان میں تعریفیں کی ہیں، ان پر کتابیں لکھی ہیں اور ان کی شان کی پذیرائی کی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ سروجنی نائیڈو، مہاتما گاندھی، بسنت کمار، دیوان چندر شرما، ڈاکٹر این کے سنگھ، منشی پریم چند، راجندر نارائن لال، سوامی لکشمی شنکراچار، اس طریقے سے سینکڑوں نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ یہ لوگ، یتی نرسنگانند اور ان کی ٹیم کیا بتانا چاہتی ہے؟ ان سے پہلے کسی نے اسلام کو پڑھا نہیں، ان سے زیادہ کسی نے اسلام کو سمجھا نہیں، بلکہ جنہوں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کو سمجھا اور پیغمبر اسلام کی سیرت کو پڑھا، انہوں نے اسلام کو سلام کیا، پیغمبر کی عظمت پر کتابیں لکھی۔ یہ ساری باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو پڑھا ہی نہیں، جو اسلام کو جانتے ہی نہیں، اور جن کا مقصد اسلام سے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو میں پوری جرأت ایمانی کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر پریس کلب آف انڈیا کے اندر ان کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ وہ اسلام پر، قرآن پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، جس موضوع پر وہ بات کرنا چاہیں، مناظرہ کرنا چاہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہیں، الحمدللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ان کے سارے چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گندگی جو ان کے دماغ میں پنپ رہی ہے، اسے وہ بھول جائیں، مناظرہ کے شرائط اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ جب چاہیں، میں ممبئی کا رہنے والا ہوں، وہاں آ کر کے وہ ہم سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، یا کسی بھی نیشنل چینل پہ وہ بلا کر کے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ شرط اتنی ہے کہ مناظرے کے آداب کا خیال رکھا جائے، پھر دنیا
گندگی کہاں پہ ہے اور کہاں کیا کیا باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہمیں چھیڑا نہ جائے، پردے میں ہو تو پردے میں رہو، اسی میں بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر امن پیدا فرمائے اور سالمیت پیدا فرمائے. یہی ہماری بات تھی. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک ساتھ صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں.